الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آج عرس مبارک کی خصوصی نشریات۔ جی ہاں ناظرین کرام، آج یوم ہے ایک عظیم ہستی کا، ایک زبردست بزرگ ہیں کہ یقیناً جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، جنہوں نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا، جس کا وہ ہمیں درس دیتے رہے۔ ناظرین کرام، آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایک ایسی ہستی کا ذکر لے کر کہ جو آفتاب علم و معرفت ہے، عشق رسول کے جام بھر بھر کے تقسیم کرنا جن کا شیوا تھا، بھٹکے ہوئوں کو راہ ہدایت دکھانا جن کا وتیرہ تھا، اور جیسے سورج طلوع ہو کر روشنی بکھیرتا ہے، ایسے ہی اس مرد کلندر نے جہالت و نجدیت کے ماحول کو علم و روحانیت کی روشنی سے منور کر دیا۔ اس مہتاب علم کے رونق افروز ہوتے ہی پورا شہر، جی ابھی میں شہر کا نام بھی لوں گا، پورا شہر محفل میلاد سے گونجنے لگا۔ پھر تو مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ آپ نے تو گجرانوالہ میں اسلام کا چرچا فرما دیا ہے، اور ماشاءاللہ کیا خوب کام کیا ہے۔ آپ جلوس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے قلبی طور پر اس قدر وابستہ تھے کہ شدید علالت و ضعف کے باوجود بھی آپ نے تا دم آخر ناغہ نہ ہونے دیا۔ جی تو یہ ہستی، یہ بزرگ، بہترین محقق و مصنف، بلند پایا مدرس، پیر طریقت، رہبر شریعت، پاسبان مسلک اعلی حضرت، امیر ملت الحاج مفتی ابو داؤد محمد صادق رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، آج بہت لطف آئے گا، کیونکہ اس خوبصورت عنوان پر، اس عظیم بزرگ کے یوم پر اور ان کے ذکر کو سننے کے لیے الحمدللہ آج ہم نے اس پروگرام میں دعوت دی ہے مفکر اسلام، زیغم اسلام، ترجمان مسلک اعلی حضرت اور شمشیر اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا ابو حفص پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ پہلے تو شاہ صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ مولانا ابو داؤد محمد صادق رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آج یوم ہے، اور ان کے چاہنے والے ظاہر بات ہے کہ پوری دنیا میں ہیں، اور انہوں نے جس طریقے سے مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کے لیے جو کام کیا، اور آخر دم تک ہم نے دیکھا کہ آپ بڑے ڈٹے رہے، تو اس زبردست عنوان پر آپ کا یہاں آنا بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ تو آپ کے تعارف کے حوالے سے ابتدائی طور پر آپ کن کلمات کا انتخاب فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضور نباز قوم ملت، پیر طریقت، رہبر شریعت، ایک عظیم محقق، ایک عظیم استاذ، ایک عظیم مرشد، جن کی پوری زندگی زہد و تقوی کے ساتھ اور سواد اعظم کے خطوط کی پیروی کرنے کے ساتھ، اور خود ہی اس پر عامل نہیں بلکہ ایک انبواء کثیر، ایک خلق خدا کا جبن غفیر کو آپ نے اس راستے کے اوپر لگایا، جس طرح کہ آپ نے تعارفی کلمات میں ان کا ذکر مبارک فرمایا کہ وہ عظیم محقق تھے، اور بلند پایا مدرس تھے، بالغ النظر مفتی تھے، راسخ العقیدہ تھے، الاستقامت فوق الکرامہ، کہ استقامت جو ہے وہ عظیم کرامت ہے، بلکہ اصل کرامت ہے۔ پوری زندگی پھر اس مشن کے اوپر ایسے توازن کے ساتھ ڈٹے رہے کہ آپ کی طبیعت کے اندر اور آپ کی تعلیم کے اندر اور آپ کے عمل کے اندر کبھی جھول نہیں آیا، کبھی حالات کے اعتبار سے اتار و چڑھاؤ نہیں ہوا، بلکہ شریعت کے جملہ احکام کو جس درجے پر جس طرح اس کو ادا کرنا ہے، اور جو ایک اکابر کا اور علماء ربانیین کا طریقہ ہے، اس طریقے پر آپ نے عمل کر کے دکھایا۔ سبحان اللہ۔ حضور نباز قوم ملت حضرت پیر طریقت مولانا ابو داؤد محمد صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، یعنی آپ کا نام ہی، آپ کا عموماً علماء اور محققین اور اہل دین جو ہے متدین، وہ آپ کے نام کے ساتھ یہ جملہ زیادہ کہتے ہیں، یا تو نباز قوم ملت ایک جامع لفظ بولا جاتا ہے کہ جیسے بھی حالات اور جیسے بھی معاملات ہوں تو اس وقت سب سے پہلے حق کو واضح کرنے کے لیے اور صدائے حق لگانے کے لیے، اور اگر کوئی باطل فکر اسلام کے مقابلے پر آ جائے تو اس کی تردید کے لیے دیکھا گیا ہے کہ جس کی آواز سب سے پہلے
اس فضا میں بلند ہوئی ہے وہ نباز قوم ملت مولانا ابو داؤد محمد صادق رحمہ اللہ کی ذات گرامی، واہ 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 واہ، یہ آپ کی عظیم کرامت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے کہ یہ القابات جو ان کے لیے دیے گئے نباز قوم ملت، یہ آپ کی زندگی کی بیداری کا ایک نشان ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو بڑا کمال عطا فرمایا، جی، یعنی آپ دیکھیں علم بھی عطا فرمایا، اور آپ کو اللہ رب العالمین نے عمل کی بھی استقامت عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اجلہ اپنے دور کے متبحر علماء کی بطور استاذ کے وہ رہے، ان کے اور ان کے تلمیذ اور ان کے شاگرد ہونے کا شرف عطا ہوا۔ پھر آپ سے جن لوگوں نے پڑھا اور آپ سے جو لوگ مستفید ہوئے اور آپ کے کمال سے جو مستفاد ہوئے، اب آپ دیکھیے کہ وہ ایسی ہستیاں تھیں کہ جن کا نام لینے سے گویا کہ یوں سمجھیے کہ علمی ذوق کے اعتبار سے جس کو کہا جاتا ہے کہ سیر و خون بڑھ جانا، یہ آپ کا کمال تھا۔ حضرت نباز قوم ملت جن کو شیخ الاسلام کہا جائے، حضرت مولانا ابو داؤد صادق رحمہ اللہ تعالی، 1929 میں آپ کی ولادت طیبہ ہو رہی ہے سیالکوٹ کے اندر۔ آپ کی ولادت آپ کے ننیال میں ہوئی ہے، اور یہ لکھا ہے کہ آپ کی جنہوں نے سوانح مرتب کی ہے انہوں نے اس بات کو لکھا کہ سیالکوٹ سے چند کلومیٹر دور علم کی سرزمین، جس کی مٹی مٹی کو علم کہا جائے اور جس میں پیدا ہونے والے اپنے وقت کے نابغہ اور روزگار شخصیات تھی، سیالکوٹ سے چند کلومیٹر آگے کوٹلی لوہارا مشرق کے علاقے میں، یہ آپ کا اصل وطن تھا کہ جہاں پر آپ کی ولادت طیبہ ہوئی ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کا نام مبارک جو ہے محمد صادق رکھا، اور وہ ہمیشہ وہ بڑی نیک اور صالح خاتون تھی، ہم آگے ذکر کریں گے ان کا، اور وہ ہمیشہ یہ جملہ کہا کرتی تھی کہ میرا بیٹا محمد صادق ہے، انشاءاللہ ایک دن اس کی صداقت کا ڈنکا پوری دنیا میں بجے گا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت تھوڑا سا اگر آگے بڑھیں ہم، تو میں چاہوں گا کہ آپ کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ کس کی آغوش میں رہ کر یہ ماہتاب علم بنے اور گوہر نایاب بنے، اس بارے میں ضرور ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ یقیناً حضرت نباز قوم ملت حضور سیدی مولانا ابو داؤد محمد صادق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی، اللہ رب العالمین نے ان کو تمام کمالات کا جامع بنایا۔ آپ کے والد گرامی عاشق رسول ہیں، شاہ محمد آبان آپ کا اسم شریف ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ اپنے وقت کی رابعہ بصریہ ہیں، اللہ زاہدہ شخص۔ میں جب آپ کی سوانے پڑھ رہا تھا، آپ یقین کیجئے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بے ساختہ بندے کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، اور اس اللہ کی نیک بندی کا ذکر سے بندے کے اندر ایک عبادت اور اسلام کا ذوق، ایک تقوی کی روح بندے کے اندر واضح ہو جائے۔ آپ اتنی صالحہ خاتون تھی کہ آپ نے اللہ رب العالمین جل وعلا کے حضور یہ دعا کی کہ مولا میرے اس بیٹے کو عالم دین بنانا۔ کہا جاتا ہے کہ عین تہجد کے وقت جب ساری دنیا سو رہی ہوتی تھی تو حضرت صاحب کی والدہ ماجدہ ان کے گھر کے ساتھ، اب آپ ناظرین اس بات کو غور کریں کتنے عظیم لوگ ہیں، اور ایسی عظیم ماں کی گود میں ہی ایسے بچے آیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کی والدہ ماجدہ تہجد کے وقت، جس وقت سب سو رہے ہیں، اس وقت وہ اٹھتی باپردہ، ان کے گھر کے ساتھ ایک مسجد تھی، فجر کے لیے لوگوں کے آنے سے پہلے مسجد کی پوری صفائی خود کرتی تھی۔ اللہ، آپ جملہ دیکھیں، اللہ اکبر، مسجد شریف کی پوری صفائی خود فرماتی، اور پھر گھر لوٹ کر آتی، اور فجر کا وقت داخل ہونے سے قبل جو تہجد کا وقت ہے اس میں آپ نوافل ادا کرتی، اور یہ جو خدمت اللہ رب العالمین جل وعلا کی گھر میں جو تنہائی میں آپ کر رہی ہیں تاکہ نمازیوں کے لیے مسجد صاف ہو، دریاں صاف ہو، جھاڑو لگا دیا، پوچھا لگا دیا، غسل خانے صاف کر دیے، استنجا خانے صاف کر دیے، وضو خانے صاف کر دیے، یہ عظیم خدمت انجام دینے کے بعد اللہ کے گھر کی پھر گھر میں آتی اور نوافل پڑھتی، اور نوافل پڑھ کے دعا کرتی کہ مولا یہ جو میں نے خدمت تیری رضا کے لیے کی ہے اسے تو اپنے فضل سے قبول فرما، اور اس کا اجر یہ دے کہ میرے بیٹے کو عالم بنا دے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیے، اللہ اکبر، ایک تو ماں کی دعا حضور سبحان جس کو اللہ، بولتے ہوئے یقین سبحان کیجئے اللہ، بندے پر گریا طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو ماں کی دعا، ماں تو ماں ہوتی ہے، لیکن ماں ایسی ہو جو اپنے وقت کی رابعہ ہو بصریہ رضی اللہ عنہا کا مظہر ہو، واہ واہ، زہد و تقوی کے اندر، اور مراد رب سے کیا مانگ رہی ہیں؟ اپنے بیٹے کو، یا اللہ میرے بیٹے کو عالم دین بنا۔ یہ کمال ہے، یہ کمال۔ آپ نے کوٹلی لوہارا جو جگہ ہے، آگے اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ کہ یہ کتنے مقبول اور مستجاب بندوں کا مرکز رہا ہے۔ ابو داؤد محمد صادق رضی اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں ناظرہ قرآن کی تکمیل فرمائی۔ پھر آپ کے والد گرامی کی پوسٹنگ ہو گئی، اب آپ دیکھیں قسمت کہاں لے جاتی ہے، اور نسبت قدرت نے کیسے
سمیٹ کر ان کے قریب کر دی ہے، اور اس کو تو میں حافظ صاحب یہی کہوں گا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ جسے عطا فرمائے۔ دیکھیں کہاں کوٹلی لوہارا، یہ سیالکوٹ کا علاقہ، آپ کے والد گرامی ملازمت میں آپ کا ٹرانسفر ہو رہا ہے بریلی شریف۔ اچھا، ہاں، اب یہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بریلی شریف پہنچے، اور حضرت سیدنا مولانا ابو داؤد صادق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے منظر اسلام جو اعلیٰ حضرت کا قائم کیا وہ مدرسہ ہے، اور یہ وہ دور ہے جس میں سرکار حجت الاسلام خود موجود ہے، اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے حضرت سرکار مفتی اعظم خود موجود ہے، حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت سیدنا مولانا محمد امجد علی قادری رحمہ اللہ صاحب بحر شریعت، مصنف بحر شریعت، صدر الافاضل بدر المماثل حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ موجود ہے۔ آپ کے والد گرامی نے آپ کا داخلہ حفظ قرآن کے لیے منظر الاسلام میں کیا، اور آپ کو یہ خوش نصیبی حاصل ہوئی کہ دور ملا، اور وہ محلہ ملا، وہ علاقہ ملا، وہ درسگاہ ملی، اور آپ نے اس درسگاہ کے اندر حفظ کی تعلیم کو مکمل کیا، اور اس دوران سرکار حجت الاسلام کی دستبوسی، کیونکہ بچے تھے آپ، سرکار مفتی اعظم کی دستبوسی، سرکار صدر الشریعہ کے خطابات کو سننا، سرکار صدر الافاضل کے خطابات کو سننا، اور جس وقت وہ علم و رشد کا سرتاج حضرت سرکار حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمہ اللہ جب ممبر پر جلوگر ہوئی اپنے مریدوں اور تلامذہ کے درمیان، آپ کو جو حجت الاسلام کہا جاتا ہے وہ آپ کی علمیت کا نکھار ہے، یہی کافی ہے۔ جب آپ تلقین اور تعلیم فرمائیں تو حضرت مولانا ابو داؤد صادق صاحب رحمہ اللہ کو بچپن ہی سے، دیکھیں والد کیسے ہیں، والدہ کیسی ہیں، اور بچپن میں جو ماحول مہیا ہو رہا اللہ کے فضل سے، تو آپ نے گویا کہ حفظ کی تکمیل وہاں پر فرمائی منظور اسلام بریلی شریف کے اندر، اور پھر ان بزرگوں کی صحبت آپ نے پائی، ان کے خطابات آپ نے سنے، اور ان کی ہدایات آپ نے سنی۔ پھر اس کے بعد آپ کے والد گرامی وہاں سے لوٹ کر پھر سیالکوٹ کی طرف آئے، تو آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ بریلی شریف سے سیالکوٹ کی طرف۔ کیا خوبصورت اہتمام ہوا شاہ صاحب، میں تو قدرت نے کس کیا اہتمام ہوا، ورنہ تو بندہ ایک تبادلہ ٹرانسفر جسے کہتے ہیں وہ کرواتا ہے تو کوئی کچھ اور مقاصد بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ہو رہا ہے تو کس جگہ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے فیضان سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ اچھا شاہ صاحب، حضور محدث اعظم پاکستان کی آپ پر بڑی خاص شفقت نظر آتی ہے، تو اس پر آپ کیا کلام فرمائیں گے؟ دیکھیں، میں اس سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت آپ سیالکوٹ آئے، جس طرح بھی میں نے پہلے عرض کیا اپنی گفتگو کے اندر، آپ کے سوال پر قبل عرض کیا میں نے کہ آپ بریلی شریف اپنے والد صاحب کے ساتھ گئے، بچپن میں وہ حفظ کی تعلیم آپ نے وہاں حاصل کی، اور ان بڑے اکابر اعلیٰ حضرت کے دونوں شہزادگان کی صحبت پائی، اعلیٰ حضرت کے اجلہ خلیفہ میرا امجد مجد کا پکا سرکار حکیم محمد امجد علی قادری صدر الشریعہ کی خدمت میں آپ رہے، صدر الافاضل کی خدمت میں رہے۔ جس وقت آپ سیالکوٹ آئے تو کسب حلال کے لیے آپ نے کچھ کام کاج اور مزدوری شروع کی، لیکن ایک عظیم شخص نے آپ کی والدہ کی خدمت میں یہ بات پہنچائی کہ اس بچے کے چہرے پر میں کرامت، سعادت مندی کا نور دیکھتا ہوں، واہ، اور میرا دل کہتا ہے کہ یہ بچہ ان گلی کوچوں میں کام کے لیے نہیں ہے، اسے آپ عالم دین بنائیں۔ واہ، یعنی کیونکہ سیالکوٹ بریلی شریف سے آنے کے بعد حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کی دستبوسی کا بھی شرف حاصل ہوا، ماشاءاللہ، میں نے آپ کی زیارت بھی کی ہے۔ ناظرین اس بات کا اعتراف کریں گے، اس میں کوئی تعلی نہیں جی کہ حضرت نباز قوم ملت حضرت مولانا ابو داؤد صادق صاحب رحمہ اللہ کا اگر کوئی چہرہ دیکھتا تھا نا تو میں کہتا ہوں وہ دیکھتا ہی رہ جاتا اور کہتا واقعی میں اللہ کے ولی ہے۔ کیا بات، اتنا نور والا ان کا چہرہ، کیا کہنا، اور اتنی بابرکت شخصیت تھی کہ ان کو دیکھ کر بندہ یقیناً جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، کیا کہنا، دین کا جذبہ آ جائے، اسلام کی حقانیت آ جائے، سرکار کا عشق آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے عملی ذوق کے اعتبار سے یہ مقام عطا فرمایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس وقت آپ سیالکوٹ آئے تو پھر آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو پڑھانے کا جب اہتمام کیا، اب ایک اور قدرت کا دیکھیں آپ کو کیسی عروج دیتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کے ایک اجلہ خلفاء میں سے ایک خلیفہ اجل جی کہ جو حدیث اور فقہ کا امام تھا، جس نے اس پنجاب کی سرزمین میں بدمذہبیت کو ایڑی کے نیچے دبا کر دفن کر دیا، اور علم حدیث کی حافظ صاحب وہ خدمت کی، فقہ کی وہ خدمت کی کہ آج یقیناً علماء کی زبان پہ ضرب المثل ہے کہ فقیہ اعظم، واہ واہ واہ، محدث اعظم، فقیہ اعظم، محدث اعظم، محدث عصر، حضور سیدنا شیخ الحدیث و تفسیر محمد شریف کوٹلی لوہارا والے جو آپ ہیں، تو حضرت یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں حضرت محمد شریف صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کا ایک رسالہ نکلتا تھا الفقیہ۔ صحیح، یقیناً اس سے جو اہل علم ہیں ان کی توجہ میری طرف ہو گئی ہوگی۔ الفقیہ
وہ ایسا تھا کہ اس پنجاب کے اس علاقے کے اندر مشرقی پنجاب میں جہاں حدیث کا نام لے کر اور قرآن و سنت کا نام لے کر فقہ حنفی پر حملہ اور معتقدات اہل سنت پر حملہ کرنے کے لیے جو بعض لوگ سامنے آئے، ان کا جو علمی رد جس نے کیا، آپ کا ایک رسالہ نکلتا تھا مجلہ الفقیہ، اس کے اندر آپ ان تمام یعنی جو قرآن و سنت کے مسلمات اہل سنت کے پاس ہیں اس پر جو اعتراضات قائم کرنے کی اور اس کے لیے حدیث کے علم کو استعمال کرنے کی بظاہر کوشش کی گئی، ان تمام غلط فہمیوں کا رد اور ان احادیث مبارکہ کا درست مصرف اور مطلب کو اور ان کے صحیح مطالب کو بیان کرنے کے لیے آپ نے رسائل نکالے جو الفقیہ تھی۔ آج وہ رسائل دیکھیے، دلائل المسائل آپ کی کتاب تھی، حضرت محدث کوٹلوی علیہ رحمہ جی، حضرت محمد شریف، جن کے شہزادے سلطان الواعظین ابو النور بشیر صاحب رحمہ اللہ، دنیا سچی حکایت سلطان الواعظین، وہ اپنے وقت کے خود نابغہ روزگار شخص، یعنی ان کے شہزادے سلطان اور واقعی میں وہ سلطان الواعظین تھے۔ آج بھی اگر آپ ان کی کتاب دیکھیں، سچی حکایات اور دیگر کتابیں اگر آپ پڑھیں تو بندہ حیران ہوتا ہے۔ ختم نبوت پر جو آپ کی تقریریں ہیں، میں کہتا ہوں ختم نبوت پر مطالعہ کرنے والے کبھی سلطان الواعظین حضرت ابو النور بشیر صاحب رحمہ اللہ کی تقریر سنے تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ کس کمال اور ذہانت اللہ رب العالمین نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ یہ ان کے والد گرامی اور اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، جیسا میں نے عرض کیا، حضرت محدث اعظم فقیہ اعظم محمد شریف کوٹلی لوہارا والے رحمہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی، ان کے پاس آپ کی والدہ لے گئی اور آپ نے اس عظیم وقت کے محدث اور اپنے عظیم وقت کے فقیہ، جن کی کتاب کا میں ذکر کر رہا تھا دلائل المسائل، فقہ الفقیہ، یہ ان کی کتابیں آپ پڑھیں بندے کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ آپ کی کتاب ہے نماز حنفی مدلل، 40 حدیثوں کے ساتھ آپ نے نماز، تو یہ عظیم محدث تھے اور ان کا مجلہ جس طرح میں نے عرض کیا الفقیہ، یہ ضمناً موضوع کے درمیان میں جب اساتذہ ہے تو میرے ذہن میں اپنے اکابر کے وہ بنیادی خدمات کے نقوش تازہ ہو رہے ہیں جو میرے اور آپ کے اور ناظرین کے لیے مغفرت کی دلیل ہے، تو میں اس جذبے سے عرض کر رہا تھا۔ تو حضرت مولانا ابو داؤد صادق صاحب رحمہ اللہ کو یہ شرف عطا ہوا کہ جہاں پیدائش والدہ والد صاحب بریلی شریف، اب یہ نسبت آپ کو حاصل ہو رہی ہے کہ حضرت فقیہ اعظم کی خدمت میں آپ نے صرف یعنی جو علم الصرف ہے اس کی کتابیں کچھ پڑھی آپ نے ابتدائی، اور ابتدائی چند درسی کتاب پڑھنے کے بعد اب مزید کمال ان کا دیکھیے جو میں آگے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سرکار فقیہ اعظم حضور سیدی و سندی محمد شریف کوٹلی لوہارا والے رضی اللہ عنہ نے خود اپنے ساتھ لے کر آپ کو سیالکوٹ پہنچے، کس کے پاس؟ امیر ملت سیدنا پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمہ اللہ۔ اب آپ دیکھیں ایک سے بڑھ کر ایک نسبتیں حضرت نباز قوم ملت کو حاصل ہو رہی۔ تو حضرت نباز قوم ملت سیدی مولانا ابو داؤد محمد صادق رحمہ اللہ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ جہاں فقیہ اعظم حضرت محمد شریف رحمہ اللہ کی صحبت، ان کی تلمیذ اور شاگرد بننے کا شرف ہوا، پھر بڑی کتابیں پڑھنے کے لیے باقاعدہ ایک جامعہ کا انتخاب کیا گیا، اور وہ جامعہ کس کا ہے؟ اللہ اکبر، جن کا نام آنے سے تحریک پاکستان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ قائد اعظم کے دست راست، بلکہ یوں کہیے کہ جب انہوں نے اپنی مسجد سیالکوٹ میں اپنا مبارک خطبہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک اسلام کا جھنڈا ہے اور ایک کفر کا جھنڈا ہے، کون ہے جو اسلام کے جھنڈے کے نیچے آئے گا؟ یعنی آپ اس وقت فرماتے تھے کہ اسلام کا جھنڈا مسلم لیگ کا جھنڈا ہے جو بنانے کی تحریک کی طرف ہے، اور فرمایا کفر کا جھنڈا جو ہے وہ کانگریس کا جھنڈا ہے، اور فرمایا جس نے اگر پاکستان کی حمایت نہیں کی بننے میں وہ میری مریدیت سے نکل جائے، ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ حضرت مولا کائنات کا شہزادہ اور سیدہ زہرا پاک کی آنکھوں کا تارا حضرت سرکار امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمہ اللہ، کہ جن کا نام لینے سے بندے کے اندر غیرت اور حمیت کی روح تازہ ہو جاتی ہے۔ آپ کا جامعہ علی پور شریف میں جامعہ نقشبندیہ، وہاں پر حضرت مولانا ابو داؤد صادق صاحب رحمہ اللہ نے باقاعدہ مزید کتابوں کو پڑھنے کے لیے اس کو گویا کہ سلسلہ وہاں پر شروع کیا، اور آپ نے تمام معاملات وہاں پر گویا کہ کتابوں کے ابتدائی شروع کیے۔ اب میں آ جاتا ہوں آپ کے اس سوال کی طرف۔ آپ کا یہ سوال کہ حضرت سرکار محدث اعظم سیدی سردار احمد رحمہ اللہ کی ذات گرامی، کہ جنہیں ہم محدث اعظم پاکستان کہتے ہیں، یہ جب پاکستان تشریف لائے تو سرکار محدث اعظم مولانا سردار صاحب رحمہ اللہ جب پاکستان تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے کچھ دن حضرت امام المحدثین سید جلال الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ کا علاقہ بھکی شریف میں آپ نے چند دن وہاں پر گزارے ہیں، اور بھکی شریف میں آپ نے
گویا کہ درس و تدریس فرمائی ہے. اس کے بعد آپ لائل پور فیصل آباد تشریف لے آئے اور فیصل آباد آنے کے ساتھ ہی حضرت سرکار محدث اعظم پاکستان رحمہ اللہ نے وہاں پر دارالعلوم کا قیام کیا. اور جب دارالعلوم کا قیام وہاں پر ہوا ہے تو حضرت نباز قوم ملت مولانا ابو داؤد صادق صاحب رحمہ اللہ نے دورہ حدیث کرنے کے لیے پھر آپ سرکار محدث اعظم پاکستان کے پاس پہنچے. اور حضرت محدث اعظم پاکستان رحمہ اللہ کے پاس آپ نے گویا کہ تعلیم کا سلسلہ درس نظامی کا سلسلہ جو ہے کہ آپ نے شروع کیا. اور حضرت محدث اعظم پاکستان علم میں ایک سند کا درجہ رکھتے اور بغیر کسی گویا کہ تعلی اور مبالغے کے آپ بحر العلوم تھے. اور حضرت محدث اعظم پاکستان کی عنایات حضرت نباز قوم ملت مولانا ابو داؤد صادق صاحب رحمہ اللہ پر ایسی ہوئی کہ آپ کو بحر العلوم بنا دیا. آپ نے دورہ حدیث وہاں پر کیا. آپ کی دستار بندی 1950 میں آپ نے فراغت پائی ہے. اور فراغت کے بعد حضرت محدث اعظم نے اپنے پاس ہی آپ کو رکھا اور اتنا اعتماد تھا. اب آپ دیکھیں محدث اعظم پاکستان رحمہ اللہ سفر میں آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے. نماز کا وقت یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں جو شریعت کی کو بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑنے والے. فرائض تو فرائض ہیں حافظ صاحب, واجبات تو واجبات ہیں. آپ دیکھیے کہ جناب سنت موقدہ غیر موقدہ مستحبات پر وہ سختی سے جمنے والے. بڑی بات. حضرت مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب کو یہ شرف عطا ہوا کہ جب بھی آپ سرکار محدث اعظم کے ساتھ سفر میں رہے تو امامت نماز کی آپ کرتے تھے. یعنی آپ کے زہد و تقوی اور آپ کے علم میں رسوخ اور کامل ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جس صف میں حضرت محدث اعظم پاکستان جیسا عظیم زاہد و عابد شخص ہو اور وقت کا امام ہو, اس نماز کی امامت جو ہے حضرت مولانا ابو داؤد صادق صاحب. اور ایک دفعہ تو میں بات کو ختم کرتے ہوئے یوں کہوں کہ ایک دفعہ یعنی اب آپ دیکھیں ایسے عظیم ہستی کے سامنے زبان کھولتے ہوئے بندہ کانپتا ہے ان کے علمی روب سے. لیکن حضرت نباز قوم ملت حضرت علامہ مفتی ابو داؤد صادق صاحب رحمہ اللہ کو یہ شرف عطا ہوا کہ آپ نے سرکار محدث اعظم کی موجودگی میں تقریریں بھی کی ہیں. اور ایک دفعہ یوں ہوا کہ کسی جگہ پر جلسہ تھا اور اس میں سرکار محدث اعظم پاکستان رحمہ اللہ تشریف فرما تھے اور حضرت مولانا ابو داؤد صادق صاحب نے تقریر فرمائی. تو حضرت محدث اعظم نے تقریر کے بعد یہ فرمایا کہ مولانا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات لوگوں کے دلوں پر اثر کر رہے تھے. یعنی یہ سند اپنے وقت کا عظیم ولی, اپنے وقت کا عظیم عالم, اپنے وقت کا عظیم محدث, اپنے وقت کا عظیم مرشد حضرت سرکار محدث اعظم پاکستان اپنے مرید حضرت مولانا ابو داؤد صادق صاحب کو کہہ رہے کہ تمہاری زبان میں ایسی تاثیر اللہ نے عطا فرمائی. ایک تو دلائل کو جو تم نے اپنے دعوے کے ساتھ ہم آہنگ کیا اور پھر جس شائستگی کے ساتھ تم نے بیان کیا, اور میں یہ دیکھ رہا تھا یعنی آپ کو اللہ نے ولی بنایا, یعنی نگاہ ولایت سے یہ دیکھا آپ نے. فرمایا کہ جب تمہاری زبان سے جو کلمات نکل رہے تھے میں نے دیکھا کہ اسلام کی حقانیت, دین کی محبت کا اثر عوام کے دلوں کے اندر جم رہا تھا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ کیا بزرگی, کیا کمال اور کیا قبولیت اللہ رب العالمین نے نباز قوم ملت حضرت سیدی مولانا ابو داؤد صادق رحمہ اللہ کو عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ شاہ صاحب, اتنی بلند پایا شخصیات سے یقیناً آپ نے اکتساب فیض کیا اور تربیت آپ کی ایسی بزرگ شخصیات نے فرمائی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی صوفیہ علماء ہوتے ہیں یہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے ان کی ڈیوٹیز لگتی ہیں, ان کا انتخاب ہوتا ہے خاص علاقوں کے لیے, خاص شہروں کے لیے. تو شاہ صاحب میں اب چاہوں گا کہ گجرانوالہ جب آپ کی آمد ہوئی تو شہر گجرانوالہ کے آپ کی آمد سے قبل کے حالات اور اس کے بعد آپ کی جو تبلیغی سرگرمیاں رہیں, میں چاہوں گا اس پر ضرور روشنی ڈالیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ جب اللہ والا کہیں آ کر بیٹھتا ہے اور جب دین کی خدمت کے لیے وہ کوششیں کرتا ہے تو وہ کیسے رنگ لاتی ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے کہ حضرت نباز قوم ملت مولانا ابو داؤد محمد صادق رحمہ اللہ کی ذات گرامی اتنی عظیم ہے کہ جہاں آپ نے محدث اعظم پاکستان رحمہ اللہ کی خدمت میں آپ رہے, آپ سے پڑھا, آپ سے بیعت کی, اور حضرت محدث اعظم کے قرب میں رہنا ہی آپ یعنی مولانا ابو داؤد صادق صاحب کی صالحیت اور تقوی کی ایک بین دلیل ہے کہ جو آپ کو یہ مقام حاصل ہو. میں نے عرض کیا کہ سفر کے اندر جب حضرت محدث اعظم اسفار فرماتے تو نماز کی امامت مولانا ابو داؤد صادق صاحب کرتے. جب آپ تقریر کا وقت ہوتا تو پہلی تقریر کی ابتدا حضرت مولانا ابو داؤد صادق صاحب کرتے. بلکہ یہاں تک کہ محدث اعظم فرماتے ہیں کہ میرے مریدوں میں میرا مرید محمد صادق ہے.
اور میرے شاگردوں میں میرا شاگرد محمد صادق ہے. واہ واہ یعنی یہ جملے اتنا اعتماد حضرت سرکار محدث اعظم اپنے وقت کے اللہ کے ولی ان کو حضرت مولانا ابو داؤد صادق صاحب پر تھا. آپ کا یہ سوال کہ گجرانوالہ کیسے گئے، تو آپ نے ابتدائی وقت وہیں پر تدریس فرمائی، فیصل آباد میں ہی آپ رہے جس کو پرانا نام اس کا لائل پور ہے. پھر اس کے بعد گجرانوالہ سے انجمن کے لوگ جو زینت المساجد جو ہے وہاں کے لوگ آئے حضرت محدث اعظم کے پاس. صحیح. جیسا لوگ آتے ہیں بزرگوں کے پاس، علماء کے پاس کہ حضرت ہمارے وہاں مسجد ہے تو امام صاحب کی ضرورت ہے، خطیب صاحب، اور ظاہر سی بات ہے کمیٹیاں جو قرآن و سنت کو جانتی ہے، علم کو جانتی ہے، تقوی طہارت خوف خدا رکھتی ہے، دین کا مزاج رکھتی ہے، تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری مسجد کے اندر پھر امام بھی وہ آئے جو ہم کسی اللہ کے ولی کے پاس، جید عالم کے پاس جائیں، تاکہ وہ جب وہ بھیجیں گے کسی کو تو بڑے با کمال بندے کو بھیجیں گے. تو اب آپ دیکھیں زینت المساجد جو گجرانوالہ ہے، یہ پورا علاقہ اس وقت بد مذہبیت کے لپیٹ کے اندر تھا. اللہ اکبر. اور جس طرح کہ میں نے حضرت فقی اعظم محمد شریف کوٹلی لوہارا والے رحمہ اللہ کا ذکر اس سے پہلے ہم نے کیا، تو یہ پورا علاقہ تقریباً جو ہے وہ بد مذہبیت کی الغار تھی، لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، عجیب عجیب قسم کی گویا کہ خرافات اور فرقہ واریت. یہاں پر دیکھیے کہ یہ وہ علاقہ تھا زینت المساجد جس کے لیے محدث اعظم کے پاس وہاں کی انجمن آئی ہے، کمیٹی آئی ہے. یہ وہ مسجد تھی جس میں حکیم الامت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے بھی کچھ وقت گزارا تھا. اچھا. جب محدث اعظم کے پاس وہ آئے اور گجرانوالہ کی ساری صورتحال انہوں نے بتائی تو محدث اعظم نے انتخاب کس کا کیا؟ فرمایا تمہارے پاس مولانا ابو داؤد صاحب سے فرمایا کہ مولانا محمد صادق تم جاؤ زینت المساجد میں، گجرانوالہ جاؤ. واہ واہ واہ. اور ان لوگوں سے کہا میں تمہیں یہ کہتا ہوں یہ نگینہ ہے اور قیمتی نگینہ ہے. واہ واہ واہ. یہ جب آئے گا وہاں پر تو تم دیکھو گے اللہ رب العالمین جل والا اپنے دین کی کیسی ترقی اس کے ذریعے کرے گا اور دین کا پھیلاوا اس کے ذریعے کیسے ہوگا. تو اب آپ دیکھیے کہ جہاں آپ گئے آپ کی دلیل وہ اکابر بنے، وہ سند ان اکابر نے پیش کی. تو آپ جب زینت المساجد گجرانوالہ میں آئے تو سرکار محدث اعظم نے فرمایا کہ آپ جائیے اور ان سے کہا یہ ایک قیمتی نگینہ ہے جس کی برکتوں کو تم دیکھو گے. اور وہ ایسے ہی ہوا کہ جس وقت حضرت نباز قوم ملت مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمہ اللہ یہاں تشریف لائے ہیں اور لا کر پھر جس طرح کہ آپ نے تمہید میں بھی جملہ ذکر کیا تھا کہ آپ کی تشریف آوری کے چند سالوں بعد یہ پورا علاقہ عشق رسول کی خوشبو سے مہکنے لگا. سبحان اللہ. لوگوں کے دلوں کے اندر مقام مصطفیٰ کی حرمت بیٹھ گئی. واہ واہ واہ. لوگوں کے دلوں کے اندر عشق رسول کی جو شمع ہے وہ روشن ہو گئی. حضرت مولانا ابو داؤد صادق صاحب نے اس حکمت کے ساتھ وہاں پر کام کیا، بلکہ آپ کے کام سے متاثر حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ جن کا نام ہی علم کے اندر ایک سند کا درجہ رکھتا ہے، آپ نے فرمایا مولانا کمال کا کام آپ نے اسلام کا کیا. یعنی وہ علاقہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ خوشبو سے مہکنے لگا. یہ حضرت مولانا ابو داؤد صادق صاحب رحمہ اللہ کا تسلط، یہ آپ کا تقوی. اور حضرت محدث اعظم پاکستان کی نگاہ ولایت اس بات کو دیکھ رہی تھی جس پر حضرت محدث اعظم اپنے اس کامل مرید پر، اس کامل شاگرد کے اوپر فخر کرتے ہوئے کہتے تھے کہ میرے مریدوں میں مرید محمد صادق ہے اور میرے شاگردوں میں شاگرد محمد صادق. واہ واہ واہ. اور ساتھ ہی حضرت آپ نے وہ قصیدہ بردہ شریف اور درود تاج کے حوالے سے بھی آپ نے لوگوں کو بڑی زبردست. جی بالکل. دیکھیے یعنی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی بنیاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جی. تو جس طرح ایک بدن ہے اور ایک روح ہے، بدن میں روح نہ ہو تو بدن کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کو مردہ کہا جاتا ہے. تو ایمان زبان سے کہے ہوئے ان پاکیزہ کلمات اور دل سے تصدیق کرنے والے وہ جذبے کو ایمان کہا جاتا ہے. لیکن یہ تمام چیزیں ایک بدن کی طرح ہے. جب تک ان تمام چیزوں کے اس دعوی ایمان کے اندر اور اس دعوی ایمان بلکہ مجھے کہہ دیجیے کہ ایمان کے اس جسم کے اندر جب تک اس کی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بیدار نہ ہو اور شامل نہ ہو. اللہ. حضرت مولانا ابو داؤد صادق صاحب رحمہ اللہ نے دیکھا لوگوں کے اندر جو بدمذہبیت سرایت کر رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام سمجھ لیا ہے کہ بس چند فرائض کی ادائیگی کا نام ہے، جبکہ اسلام ایک کامل اور اللہ کا فیضان اس وقت حاصل ہوتا ہے اور انسان کے چہرے اور عمل سے ایمان جب گویا کہ بالکل ظاہر ہوتا ہے کہ جب دل کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور محبت ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کی محبت اور تعظیم کو فرض قرار دیا. یہی منافقین
سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، سورہ منافقون میں آپ دیکھیں سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور بلا تشبیہ وہاں پر صحابہ کرام کی جماعت بھی نماز پڑھتی، کلمہ بظاہر دونوں ایک جیسے پڑھ رہے ہیں، یعنی جو کلمہ طیبہ صحابہ کرام کی مبارک جماعت پڑھ رہی ہے، اب بظاہر اس کی نقل وہی منافقین کر رہے ہیں، لیکن اللہ ان کو مومن نہیں کہہ رہا ہے، ان کو مومن کہہ رہا ہے، تو پتہ چلا ایمان کی بنیاد ہی تعظیم رسول ہے۔ اور تعظیم کب آئے گی، احترام کب آئے گا؟ جب ایک شخص حضور کے مقام کو جانے گا کہ اللہ نے آپ کو کیا شان عطا فرمائی، کیا مرتبہ عطا فرمایا، کیا مقام عطا فرمایا، اور یقیناً وہ جب تک وہ فضائل کی آیات، مقام مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، امتیازات مصطفیٰ، خصائص مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، جب تک یہ اگلے کو بتایا نہ جائے تو اس کو کیا پتا، لیکن جس کو پتا چل جاتا ہے تو وہ پھر کہتا ہے کہ بکریاں جس نے چرائی تھی حریمہ تیری، عرش پہ وہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا، نور حق جل و نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ تو اس لیے لوگوں کے دلوں میں، اور حضور سید عالم کا مبارک کلمہ پڑھنے والے، اللہ رب العالمین عز اسمہ کا کلمہ پڑھنے والوں کے دلوں کے اندر اس ایمان کی حرارت اور حقیقی ایمان کو بٹھانے کے لیے آپ نے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ باغ ان کے دلوں کے اندر کھلائے کہ آپ درود تاج کا درس دیتے تھے۔ اللہ اکبر، کہ دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، جو شان اس میں صاحب درود تاج نقل کی ہے۔ اسی طرح قصیدہ بردہ شریف جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر بھیجے جانے والے درودوں میں ایک اعلیٰ درود بھی ہے، اور قصائد میں ایک اعلیٰ قصیدہ بھی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا، جو قرآن و سنت اور آثار صحابہ میں موجود ہے، اس کو حضرت امام بوصیری رحمہ اللہ نے جو اپنے قصائد میں مختلف فصول کے اندر اس کو باندھا ہے، جس کے ابتدائی جملہ ہر مسلمان پڑھتا ہے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یہ آپ نے پڑھانا شروع کیا، اس کے معنی بتانا شروع کیا، اس کے مفاہیم، کیونکہ یہ محدث اعظم کا طریقہ تھا، اور یہ لکھا ہے سوانح نگاروں نے اپنی کتابوں کے اندر کہ جناب اس خطے میں درود تاج لوگوں کو شاید کم لوگوں کو پتا تھا، لیکن آپ نے اس کا تعارف کرایا، اور خاص طور پر قصیدہ بردہ شریف سے وہاں کے لوگ واقف نہ تھے۔ حضرت مولانا ابو داؤد صادق صاحب نباز قوم ملت رحمہ اللہ نے اس کے ذریعے آپ نے اس سلسلے کو شروع کیا۔ اسی طرح میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس، پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف کی محافل، پھر بدعقیدگی اور بالخصوص حضور سید عالم کے مقام و مرتبے کو کم کرنے کے لیے نام اسلام کے لے کر اگر کسی نے بات کی تو آپ نے تقریر کے ذریعے، آپ نے تحریر کے ذریعے مکمل اس کا رد کیا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا تو اپنے اکابر کی اتباع کرتے ہوئے آپ نے اس مقام و مرتبے کو لوگوں کے سامنے واضح کیا۔ اسی طرح میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی تحریرات ہے، تقریرات ہے، مختلف بزم ہے، لوگوں سے ملاقاتیں ہیں، یہاں تک کہ آپ دیکھیں لوگوں کے عقیدے کا تحفظ اور ان کے دلوں میں سنیت اور کامل اسلام کو بٹھانے کے لیے آپ نے ایک مجلہ جاری کیا تھا، ماہنامہ، جسے رضائے مصطفیٰ کہا جاتا تھا۔ حضرت یہ تو کمال، رضائے مصطفیٰ وہ مبارک مجلہ تھا اور ہے، بلکہ الحمدللہ ان کے شہزادے اللہ ان کو صحت دے وہ اس کو لے کر چلتے، اس پر ہمارے بڑے بڑے اکابر کا اعتماد تھا۔ سرکار قطب مدینہ رحمہ اللہ اس کو طلب یعنی منگاتے اور خود اس کا مطالعہ کرتے، اس کی تعریف فرماتے۔ سرکار مفتی اعظم سرکار مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمہ اللہ بڑے شوق سے اس کا مطالعہ کرتے۔ یعنی میں اپنے زمانہ طالب علمی کا دور عرض کروں تو حضرت اہل سنت و جماعت کے میں وقت کے حوالے سے کہ کیونکہ اس وقت موبائل نہیں تھا، اخبار کے ذریعے، ٹیلی ویژن میں بھی ایسی کوئی خبریں نہیں تھی، جب واٹس ایپ نہیں تھا، فیس بک نہیں تھا، تو کس طرح کمیونیکیشن، یہ جو گیپ تھا اس کو کس طرح پورا کیا جائے، تو اس وقت کمیونیکیشن گیپ کو پورا کرنے کے لیے اور پوری دنیا کے اندر کیا حالات مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اہل سنت کے ساتھ ہیں، کہاں کیا کام کی ضرورت ہے، کہاں کیا فتنہ کھڑا ہوا، اس کا تعاقب کس طرح کیا جائے، یہ باقاعدہ ایک ڈاکومنٹری کے طور پر اور ایک انسائکلوپیڈیا کے طور پر رضائے مصطفیٰ یہ مجلہ واللہ میں آپ سے عرض کروں یہ اس وقت کام دیتا تھا۔ اور میں نے خود اپنی زندگی دیکھا، ہمارے اساتذہ، ہمارے اکابر ہمارے مدرسوں کے اندر رضائے مصطفیٰ کو پڑھتے، یہ وہ درد تھا، یہ آپ کا تحریکی جذبہ تھا جس کی بنا پر آپ کے اس رسالے رضائے مصطفیٰ نے کمال کا کام کیا۔ پھر اس کے ساتھ ایک بات میں مزید عرض کروں، 90s کا دور آپ دیکھیں، 85 کا دور، میں جہاں تک سمجھتا ہوں اس سے پہلے بھی یقیناً ہے، یعنی 88 89 90 کے بعد کا دور، ابھی تو خیر کتابیں آ گئی، واٹس ایپ آ گیا، اور جناب جو ہے کہ وہ PDF کا زمانہ آ گیا، اب تو ٹچ پر آپ کی معلومات ہے، لیکن اس وقت
اہل سنت و جماعت کے مسلم معتقدات، سرکار اللہ رب العالمین کی توحید، پھر اللہ رب العالمین جل وعلا کا ہر عیب سے پاک ہونا، بالخصوص کذب سے پاک ہونا، واہ واہ واہ، نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت، جی آپ کی نورانیت، آپ کی شفاعت، اللہ نے اپنے اذن سے جو آپ کو اختیارات اور عظمت عطا فرمائی، جو آپ کو خصائص عطا فرمایا، اور آپ سے جو امت کا ایک تعلق ہے محبت کا، جس میں انگوٹھے چومنا، اور اللہ نے جو آپ کو شان دی ہے، علم عطا فرمایا ہے، عطائی علم غیب، اللہ رب العالمین نے آپ کو جو مشاہدے کی قوت عطا فرمائی ہے، جس کو حاضر ناظر کہا جاتا ہے، پھر محبت میں آپ کے لیے صدا کرنا یا رسول اللہ، جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس پر جو جگہ جگہ سے لوگوں کے دلوں سے حضور کی محبت اور عظمت کو نکالنے کے لیے اس کو شرک و بدعات اور نہ جانے کیا کیا وہ خرافات اپنی زبان سے بکتے تھے. میں آپ سے عرض کروں حضرت نباز قوم ملت، ان کا لقب آپ دیکھیں نباز قوم ملت، یہ پورے آپ کے عمل کے طور پر صادق آتا ہے. اس وقت آپ نے مساجدوں میں، اس دور میں، اگر آپ جو بزرگ دیکھ رہے ہیں اور جو اس وقت کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، حال تک اب آپ دیکھیں، آپ نے بڑے بڑے بینرز نکالے تھے یا پمفلیٹ، جو پورے جس طرح آج کے نہیں نماز کے اوقات کے ہوتے ہیں، مسجدوں کے اندر باقاعدہ فریم کر کے وہ لگتے تھے، اب بھی لگے یا رسول اللہ کہنے کا ثبوت، علم غیب کا ثبوت، حاضر ناظر کا ثبوت، سرکار کی عظمت و شان کا ثبوت، شفاعت مصطفیٰ کا ثبوت، صحابہ کی عدالت، اہل بیت کی شان و عظمت، ٹھیک ہے، فاتحہ شریف، 11ویں شریف، یعنی وہ تمام فضائل، کیونکہ ان عقیدتوں سے آپ کا دین آپ کے ساتھ وابستہ ہے، اور یہ وہ فضائل ہیں، یہ وہ مناقب ہیں، یہ وہ کمالات ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو عطا فرمائے ہیں، جو عشق و محبت، عشق رسول کی بنیاد ہے، اور یہی حقیقی توحید کے جو دعوے دار ہیں، یہ ان کی دلیل ہے. تو گویا کہ کمال کا آپ نباز وقت تھے، اور آپ نے جیسی جیسی بیماری تھی اس کے لیے جیسا علاج ہونا چاہیے تھا، وہ مکمل نبازیت اور تشخیص کے ساتھ آپ اس کو جان لیتے تھے، اور پھر اپنی تلامذہ کے ساتھ بغیر قطیر اور زیادہ وسائل کے، تھوڑے سے وسائل میں آپ کام کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کے کام کو اتنا بابرکت کیا کہ دنیا میں ہر جگہ پر آپ کا رسالہ پہنچا، وہ خدمات پہنچی، آپ کی کتابیں، درجنوں کتابیں آپ نے گویا کہ تحریر فرمائی، ان کتابوں سے آگے کتابیں بنی، ان کتابوں کو پڑھ کر لوگوں کو عالم بننے کا ذوق ہوا، ان کے عقیدے بنے. اور میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج میں اور آپ 2022 میں بیٹھے ہیں، میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جتنی بھی تنظیمات ہیں جو آج الحمدللہ صحیح راستے پر گامزن ہیں، دین متین کی خدمت کر رہی ہیں، یہ تمام ان بنیادوں کا ثمر ہے کہ جس کی بنیاد ان اکابر نے رکھی تھی. واہ 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 شاہ صاحب، کیا خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی ہے. ناظرین کرام، میں جو سمجھ پایا ہوں اور اس میں سے جو مجھے بات ایک بڑی پیاری لگی وہ یہ ہے کہ آپ جب اپنے بچوں کو علم دین پڑھانے کے لیے کہیں بٹھائیں تو ایک مرتبہ یہ غور کر لیجئے گا کہ یہ علم پڑھنے والے یا پڑھانے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جام پلا پائیں گے کہ نہیں. کیونکہ ہمارے بزرگوں کو یہ انداز رہا ہے کہ پڑھنے والے ہوں یا پڑھانے والے ہوں، ہمیشہ حضور کی محبت، حضور کی شان و عظمت یہ مرکز رہی ہے، اور یہی ہمیشہ مطمع جاں رہی ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ پیارے ہمارے قبلہ شاہ صاحب نے جب مثال دی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں صف میں پیچھے صحابہ کرام عظیم جماعت یہ بھی کھڑی ہے اور منافقین بھی کھڑے ہیں، ان دونوں کلمہ گو ہیں، لیکن ایک وہ ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ بھی دل سے کہہ رہے ہیں اور محمد رسول اللہ پر بھی پورا کامل یقین ہے، اور ایک وہ ہیں جن کو لا الہ الا اللہ پر اعتراض نہیں ہے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر ان کا یقین نہیں ہے، وہ دل سے نہیں مان رہے. تو ناظرین کرام، اس بات کی یقین دہانی اپنے بچوں کو کہیں بھی بٹھانے سے پہلے، پڑھانے سے پہلے، کسی بھی ادارے میں داخل کروانے سے پہلے ضرور غور و فکر کر لیجئے گا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں پر توحید کی بات تو کی جائے گی پر عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بات نہیں کی جائے گی. بچہ پڑھ کر بھی حضور کی شان و عظمت نہ وہ سن پا رہا ہے محبت کے ساتھ، نہ وہ بیان کر پا رہا ہے. تو ہم نے جب اولیاء اللہ کی اور ان بزرگوں کی سیرت پر جب بھی ہم نے پروگرام کیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عالم ہوتا ہے نا، بس اسی سے پتہ لگتا ہے کہ بھائی یہ جو سارا علم تھا یہ بھی حضور کے لیے تھا، یہ جو ساری تعلیمات تھیں یہ بھی حضور کی محبت کے جام پینے کے لیے اور پلانے کے لیے تھی. سبحان اللہ. قبلہ شاہ صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ نے حضرت کی سیرت کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر آپ نے کلام فرمایا. اچھا، آپ نے دوران گفتگو یہ ذکر کیا کہ آپ کی حضرت سے ملاقات بھی ہوئی،
میں تو حضرت چونکہ حضرت بریلی شریف سے پڑھ کے بھی آئے اور جن بزرگ ہستیوں سے آپ پڑھ کے آئے ہیں تو مجھے تو بہت اشتیاق ہو گیا، کاش میں حضرت کی زیارت کر پاتا۔ آپ کی کیسے ملاقات ہوئی تھی یہ بھی ارشاد فرمائیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے جو تلاميذ ہیں ان کے حوالے سے بھی ضرور بتائیے گا حضرت۔ الحمدللہ مجھ اخکر کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ متعدد دفعہ حضرت نباز قوم ملت مولانا ابو داؤد محمد صادق رحمہ اللہ کی زیارت کا شرف ملا، لیکن جو ایک وقت ایسا ہے کہ جس میں میں نے یقین کیجئے کہ بڑے شعوری انداز میں آپ کی زیارت کی، ورنہ زمانہ طالب علمی میں آپ دارالعلوم جدیہ تشریف لاتے تھے اور ہم اس وقت زمانہ طالب علمی تھا، تو اس میں آپ بڑے بزرگ ہیں یقیناً، تو آپ کی دور سے زیارت کی اور دستبوسی کا موقع ملا، بلکہ نہیں ملا کبھی کیونکہ آپ کا آنا اتنا ہجوم۔ لیکن ایک دفعہ یوں ہوا کہ اللہ رب العالمین کا یہ فضل ناچیز پر ہوا کہ میں گجرانوالہ تقریر کے لیے گیا، تو حضرت صاحب کو یہ علم ہوا کہ میں تو ایک ناقص آدمی ہوں، کہ مجھے کسی نے کہا کہ جناب وہ آیا ہے وہ تقریر ایسی کرتا ہے وغیرہ، تو جب میں تقریر میں کر کے میں فارغ ہوا تو مجھے اطلاع دی گئی کہ جناب حضرت آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور اس وقت رات کے 2-2:30 بج چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو میں کانپ کے رہ گیا کہ حضرت انتظار کر رہے ہیں، اور اگر یہ مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں اس کو مختصر کرتا، جلدی چلتا، وہ بھی رات کے اس پہر۔ رات کے اس پہر میں آپ یقین کیجئے کہ اس میں اپنی میری کیا کرامت ہوگی، میں حضرت کی شفقت بتاتا ہوں۔ یہی ہمارے بزرگوں کا کمال ہے حافظ صاحب۔ وہ کہا نا حضرت عبداللہ ابن عمر نے مختصر میں بتاؤں کہ بندہ عالم کب بنتا ہے، فرمایا جب اپنے بزرگوں سے حسد چھوڑے اور اپنے چھوٹوں پر شفقت کرے۔ لا يكون الرجل عالما حتى لا يحسد من فوقه ولا تحقر من دونه، کہ جب وہ بزرگوں سے حسد چھوڑ دے، اور بزرگوں کا حسد کیا ہے کہ ان کا ذکر ہی نہ کرے، نہ ان کی منقبت پڑھے، بس میں ہی سب کچھ ہوں، وہ عالم ہی نہیں رہا، اس کا علم گیا، اور اپنے چھوٹوں پر بہت بڑا دیکھا، تم کیا، تم تو آج پیدا ہوئے، تمہاری حیثیت کیا، تمہارا مقام کیا ہے۔ تو یہ عالم ربانی کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اپنے بڑوں کا ادب کرتا ہے، حسد نہیں کرتا، ہر ایک کو بتاتا ہے میرے بارے میں کیا پوچھ رہے ہو، ان بزرگوں کے بارے میں پوچھو۔ تو میں جب آپ یقین کیجئے 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا، اسی مسجد شریف زینت المساجد کے صحن میں آپ ویل چیئر پر تشریف فرما تھے، اور میں وہ وقت بھولتا نہیں، ایسا جیسا چاند اتر آیا ہے اس کرسی کے اوپر، اتنا نورانی چہرہ، اور جس طرح آپ کا مبارک، آج بھی میں چشم تصور میں اس چیز کو محسوس کرتا ہوں کہ جس طرح آپ کا مبارک لباس سفید، اسی طرح آپ کا چہرہ مبارک، ایسی داڑھی مبارک۔ اور اس رات کے وقت جب میں پہنچا تو حضرت ایسے ملے کہ جس طرح ایک تر و تازہ آدمی نہیں ملتا، حالانکہ عشاء کے بعد سو جانا، علالت، اور یہ آپ کے آخری ایام تھے، لیکن ویل چیئر پر آپ تشریف فرما ہے، اور میں مسجد میں داخل ہوا تو مسجد کے صحن میں تھے، اور اس فقیر پر اللہ نے یہ کرم کیا کہ اللہ کے اس نیک بندے کی زیارت، مجھے دستبوسی کا بھی شرف حاصل ہوا، آپ کی قدم بوسی کا بھی شرف حاصل ہوا، آپ کے قدم کے قریب میں بیٹھا رہا، کچھ باتیں آپ نے مجھے حکماً نصیحت فرمائی، اور اللہ مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میں نے کچھ اپنی دل کی بات حضرت کی خدمت میں عرض کی تو حضرت نے دعا بھی فرمائی، اور اس کے بعد ایک لمبا وقت حضرت نے دیا، اور پھر مجھے بڑی حیا آ رہی تھی کہ اب میں کتنا دیر بیٹھوں گا، اب حضرت نے آرام بھی کرنا ہے، تو لیکن حضرت جب تک میں بیٹھا رہا تو حضرت بالکل اسی طرح، کوئی چہرے پر تنگی نہیں، وہ اور مجھ سے یہ کہا کہ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، تم تقریر کر رہے تھے نا، آواز یہاں پر بھی آ رہی تھی۔ یعنی اب آپ دیکھیں ہم ان کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں، لیکن دین کی عظمت کے لیے اور حوصلہ دلانے کے لیے اور اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنے کے لیے یہ اللہ رب العالمین نے مقام عطا فرمایا تھا، علم بھی دیا، تقویٰ بھی دیا، صالحیت بھی دی، اور سب اللہ کے لیے تھا، تو اس لیے انہوں نے کسی سے تکبر نہیں کیا، کسی سے حسد نہیں کیا، اور ہم جیسے گویا کہ عام سے لوگ ان کے ساتھ اتنی شفقت و مہربانی انہوں نے کی۔ اللہ بزرگوں کا فیضان ہے شاہ صاحب آپ کے، اللہ رب العالمین ان کی قبر کو انوار و تجلیات کی آمجگاہ بنائے۔ آمین آمین۔ آپ کے تلاميذ کے حوالے سے میں چاہوں گا شاہ فرمائیں، بڑے زبردست آپ کے جو تلاميذ ہیں، جس طرح کہ پہلے ہم نے گفتگو کی کہ آپ جن کے تلامذہ رہے جی وہ کتنے عظیم لوگ تھے، آپ کے جو تلامذہ ہیں ان میں سے میں چند کا نام عرض کرتا ہوں، جس طرح کہ شہید میلاد النبی حضرت علامہ مولانا اکرم رضوی رحمہ اللہ تعالی، یہ آپ کے تلمیذ ہیں، ایک غیرت کی آواز، ماشاءاللہ۔ اکرم رضوی رحمہ اللہ کا نام ایک غیرت کا نشان تھا، اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمت اتارے۔ آمین۔ جگر گوشہ حضور محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد خان رحمہ اللہ کے شہزادے اور آپ کے بیٹے حضرت حاجی فضل کریم صاحب رحمہ اللہ تعالی، یہ بھی حضرت نباز قوم ملت کے شاگرد ہیں، اور اہل سنت کی ایک آواز حضرت مولا علی کا شہزادہ خطیب الاسلام، جن کا نام لینے سے گویا کہ ایک ذوق، محبت اہل بیت اور عزت صحابہ کی
دلوں کے اندر اجاگر ہوتی ہے۔ خطیب اسلام حضرت علامہ سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی واہ 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 رحمہ اللہ تعالی، یہ حضرت نباز قوم ملت یہ بھی کے آپ شاگرد ہیں۔ اور اسی طرح خطیب اسلام جن کا نام بہت بڑا، گجرانوالہ میں بہت بڑا مرکز، آسٹریلیا سڈنی کے اندر، دنیا کے کئی جگہ پر آپ کے مراکز ہیں اور بہت بڑا انہوں نے کام کیا، حضرت خطیب اسلام علامہ ابو البیان محمد سعید مجددی رحمہ اللہ تعالی، بہت عظیم نابغہ روزگار، اللہ نے بہت ان کو علم، مقام، تقریر کا وہ ملکہ عطا فرمایا تھا کہ ایک دفعہ ان کی گفتگو کوئی سن لیتا تو پھر اس کے دل میں عشق رسول پیدا ہو جاتا، عشق اہل بیت پیدا ہو جاتا، عشق صحابہ پیدا ہوتا۔ یہ عظیم ہستی بھی حضرت نباز قوم ملت کی شاگرد ہے، اور آج ایک ہستی موجود ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا ان کا سایہ چرخ اہل سنت پر تادیر قائم و دائم رکھیں۔ استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد گل احمد خان عتیقی، شیخ الحدیث و تفسیر جامعہ حجویریہ لاہور، آج موجود ہیں۔ آپ کی بے شمار کتاب ہے، مناظر رشیدیہ کی شرح، دیگر اور کتابوں کی آپ نے شرح فرمائی ہے، اور بہت اجلہ ہمارے علماء اور اکابر میں سے آپ موجود ہیں۔ حضرت بھی جو ہے وہ حضرت نباز قوم ملت مولانا ابو داؤد صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کے تلامذہ میں سے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے جن کے تلامذہ ایسے ہیں، وہ جن کے تلمیذ ہوئے تو ان کا مقام و مرتبہ، تو یہ اللہ رب العالمین نے کمالات کو حضرت نباز قوم ملت کی زندگی میں جمع فرما دیا۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ آخر میں شاہ صاحب میں چاہوں گا کہ ظاہر بات ہے کہ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے، تو اتنی بڑی ہستی کا دنیا سے چلے جانا، تو آپ کے انتقال جب ہوا تو اس وقت کیا حالات تھے، کیا اس وقت کیفیات تھی؟ دیکھیے حضرت نباز قوم ملت رحمہ اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی یعنی 90 سال اللہ رب العالمین نے آپ کو عمر شریف عطا فرمائی، 90 برس، لیکن اپنی آخری عمر تک آپ جس کو کہتے ہیں نا ہمارے سادے انداز میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، دین کی سرحدوں پر پہرا دیا، واہ واہ، ایک وفادار شخص کی طرح۔ یہ نہیں کہ آخری عمر آ گئی تو نظریہ بدل دیا، معاذ اللہ علیہ، آخری عمر آ گئی تو کوئی، یہ استقامت، جو استقامت ہے نا وہی اصل میں کرامت ہے۔ تو آخری عمر شریف تک آپ اس پر، آج آپ کے شہزادے اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، آپ کے جانشین حضرت علامہ مولانا داؤد صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ، آپ ان کو دیکھیے، آپ کے تلامذہ کو دیکھیے، آپ کبھی مولانا داؤد رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملے تو آپ کا دل باغ و بہار ہو جائے، ایسا ہی حضور، اتنے یعنی ان کا اخلاق آپ دیکھیے، ان کا تقوی دیکھیے، علم دیکھیے، تو یہ آپ کی باقیات الصالحات ہیں۔ واہ واہ واہ، حضرت نباز قوم ملت کی 90 سال آپ نے عمر شریف پائی ہے، اور عالم کی موت یقیناً عالم کی موت ہے۔ آپ اپنے بعد یہ وہ عظیم سورج غروب ہو رہا ہے کہ جس نے اپنی زندگی یوں سمجھیے کہ اپنی زندگی کے 80 سال سے زیادہ کا عرصہ دین کی خدمت میں بے لوث کام کیا، واہ واہ واہ، اور عمل ایسا، آج آپ دیکھیے کہ جناب میں کہوں تو لاکھوں لاکھ لوگوں کو داڑیاں رکھوائیں، آپ سبحان نمازوں کا پابند کیا، سبحان اللہ، یعنی جب پہلے ملاقات کی تو صرف اگر وہ ہاتھ بھی چوم رہا ہے اور اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے تو آپ نے اپنا کوئی لحاظ نہیں کیا، فرما رسول اللہ کی سنت ہے، دین میں واجب ہے آپ نے، اور نصیحت کا انداز ایسا ہے، میں کئی لوگوں سے ملا کہ شاید ان کو کوئی اور شخص مولڈ نہیں کر سکتا تھا، لیکن آپ کی نصیحت اتنی پیاری اور محبت اور اتنی حمیت کو پیدا کرنے والی کہ اسی وقت داڑھی مونڈنے سے توبہ کی اور انہوں نے داڑیاں رکھی۔ واہ، یہ بات ہے، 18 ذی الحجہ 1436 ہجری بمطابق 3 اکتوبر 2015 کو 90 سال کی عمر شریف پا کر آپ اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ اللہ رب العالمین آپ کی قبر پر انوار و تجلیات کی بارش فرمائے، آمین، جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا نا، واقعی میں ایسی ہستیوں کے لیے امام محمد رضا کا وہ شعر ثابت آتا ہے کہ واسطہ پیارے کا ایسا ہو جو سنی مرے۔ اب آپ دیکھیں، یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاسق گیا، فاجر گیا، عرش پہ دھومے مچے وہ مومن صالح ملا۔ آپ پروگرام کر رہے ہیں، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر، یقین وہ طیب و طاہر تھے۔ اللہ ان کے صدقے ہمیں اپنی آخری ہچکی تک اسلام پر قائم رکھے، دین متین پر ہمیں، ہماری اولادوں کو، سارے اہل ایمان کو، اور جب ہمارا آخری وقت ہو تو ان وفادار رسول سرکار کے دین کے وفادار کہ نہ اپنا سکون دیکھا، نہ اپنی عزت دیکھا، نہ اپنی توقیر دیکھی، نہ دنیا کی حرص، کچھ نہیں، صرف سرکار کا نام اور اللہ رب العالمین کی رضا، ان کے صدقے اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ خیر پر فرمائے، اور ان علماء کے قدموں میں اللہ ہمارا حشر فرمائے اور اپنے حبیب کی شفاعت عطا فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیر شاہ صاحب، بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت عطا فرمایا۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آج کا پروگرام یقیناً ہم سب کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا، ہمارے ایمان کو تقویت ملی ہے،
ہمارے جذبوں کو انشاءاللہ اس پروگرام سے استقامت ملے گی اور مزید انشاءاللہ بڑھاوا ملے گا اور ایمان کی اس چنگاری کو اور زیادہ جلا ملے گی انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اس پروگرام کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کیجیے گا، اس کے جو شارٹ کلپس ہیں اس کو بھی شیئر کیجیے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں میرے قول یا فعل سے کوئی ایسی بات سرزد ہو گئی جو اللہ کی ناراضی کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ حق بولنے، حق سننے، حق سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق بات کو آپ کو اور مجھے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔